الی آخر، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ دوسری آیت کا آغاز اس طور پر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تیسری آیت کا آغاز اس طور پر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پورے ملک بھارت میں ہر قاضی نکاح کے خطبے میں انہی 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، حالانکہ ایک آیت پڑھے تب بھی نکاح ہو جائے۔ ان کے علاوہ دوسرے آیتوں کی تلاوت کرے تب بھی نکاح ہو جائے، بلکہ کسی آیت کی بھی تلاوت نہ کرے تب بھی نکاح ہو جائے۔ لیکن ان 3 آیتوں کا تلاوت کرنا اور اس میں ہمیں جو حکم ہو رہا ہے، ہمیں جو نصیحت مل رہی، وہ خشیت الہی، خشیت ربانی، اللہ رب العزت سے ڈرنے کا پیغام مل رہا ہے۔ 3 ہی آیت پڑھی جاتی۔ اکثر قاضی نکاح کا خطبہ جب پڑھتے ہیں تو انہی 3 آیتوں کی تلاوت کرتے، 4 کوئی نہیں پڑھتا، 2 کوئی نہیں پڑھتا۔ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے زندگی کے بھی 3 مراحل ہیں، ایک شادی سے پہلے کی زندگی، ایک شادی کے وقت کی زندگی، ایک شادی کے بعد کی زندگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیتوں میں پیغام دے رہا ہے کہ شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، شادی کے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہو، شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ خشیت الہی کیا ہے؟ خشیت ربانی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ آج دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی کرپشن ہو رہے ہیں، سب کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ خشیت الہی سے دل کا خالی ہونا۔ گناہ کے انڈے سج رہے کیونکہ خشیت الہی سے دل خالی ہے۔ جوئے کے اڈے کو آباد کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے خوف سے دل خالی ہے۔ شراب خانے کو آباد کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے خوف سے دل خالی ہے۔ پڑھ لکھ کر بم برسایا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے خوف سے دل خالی ہے۔ ڈاکٹر بن کے انسان کڈنی چرا رہا ہے کیونکہ خشیت الہی سے دل خالی ہے۔ میرے عزیزو، آج دنیا میں جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں، جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ خشیت الہی کا نہ ہونا، اللہ رب العزت کے خوف سے دل کا خالی ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں عالم اس کو نہیں کہا جاتا، بہت بڑا عالم اس کو نہیں کہا جاتا جو بہت بڑے ادارے سے ڈگری لے کر آیا ہو، بہت بڑے دارالعلوم سے سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہو۔ ہمارے یہاں عالم کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علماء ہی ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ اشرف علی بھی تھانوی بھی عالم ہے، اسماعیل دہلوی بھی عالم ہے، امام احمد رضا بھی عالم ہے، لیکن جو لوگوں میں گروپ بندی کرے وہ عالم نہیں کہلا سکتا ہے، جو تفرقہ بازی کرے وہ عالم نہیں کہلا سکتا ہے۔ ایک طرف اشرف علی تھانوی فرقے بانٹ رہا ہے، دوسری طرف بریلی کا امام یہ کہہ کر پیغام امت اور اتحاد دے رہا ہے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت کے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تیری سالہ یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، سنت مصطفیٰ جان رحمان زندہ باد، جامی قمر علی میاں زری صاحب قبلہ زندہ باد، تکبیر اللہ اکبر، تیری سالہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، ایک طرف اشرف علی تھانوی، اسماعیل دہلوی عالم ہم نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ پڑھا لکھا کہہ سکتے، اگر عالم ہوتا تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، اگر عالم ہوتا تو رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتا۔ ایک
طرف بریلی کا امام ہے جو فرقوں میں لوگوں کو نہیں بانٹ رہا ہے جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں، بلکہ پیغام اتحاد دے رہا ہے، یہ کہہ کر کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ شادی سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب بالغ ہو جائے یا بالغہ ہو جائے کوئی لڑکی، تو بالغ اور بالغہ ہونے کے بعد 18-19 سال کا نوجوان لڑکا اور لڑکی 2 منٹ کے لذت کے لیے اپنے عظیم سرمایہ جوانی کو لٹا دیتے ہیں، اور شادی کے بعد انہیں شرمندگی اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، زنا جیسی بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں سب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، چند ایسے نوجوان ہیں جو شادی سے پہلے ہی اپنی جوانی کو لٹا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری قوم آج بالکل غلط راہ پہ چلی گئی، آج بھی الحمدللہ ہماری قوم دوسری قوموں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لیکن میرے عزیزو چند نوجوان ایسے ہیں کہ 18-19 سال کی عمر میں اپنی جوانی کو لٹا دیتے ہیں، اور جب شادی کا وقت آتا ہے تو انہیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، انہیں رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ زنا جیسی بیماری میں جو مبتلا ہے، زنا جیسی بیماری میں جو ملوث ہے، یاد رکھو اے میرے نوجوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے